وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوفشاں تھا۔ سامعین محترم، آج ہمارا عنوان ہے خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، اور اس محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو جناب امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے واقعوں کو بیان کرنے سے پہلے مختصر سا تذکرہ ان کے فضائل اور ان کے جو نمایاں کام تھے ان کے دور خلافت کے اندر، ان کا تذکرہ بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ملت بیضاء کے ظہیر، شریعت غراء کے نصیر، چمنستان نبوت کے گل تر، تاج نبوی کے لال و جوہر، دعوت پیغمبر کا اثر، بوستان اسلام کے مالی، سلطنت قاہرہ کے والی، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، جن کا نام نامی جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 13 برس بعد برود یکشنبہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 10 سال 6 ماہ 10 دن خلافت فرمائی ہے، اور آپ کا جو علاقہ تھا 22 لاکھ مربع میل پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ سامعین محترم، یہ کون عمر ہیں؟ یہ وہ عمر جو کبھی منبر پر چڑھ کر خدائی احکام سناتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کسی وقت مشکیزہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر بے کسوں اور محتاجوں کو پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ عمر جو دن کو خلافت کے امور سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو رات کو مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو غنی اتنے ہیں کہ بادشاہوں کے تاج آپ کے قدموں پہ نثار، اور سادہ اتنے ہیں کہ بادشاہوں کے بھیجے ہوئے سفیر سادگی کی وجہ سے آپ کو پہچان نہیں سکتے۔ کون عمر؟ جنہوں نے مال کے تحفظ کے لیے بیت المال کا خزانہ قائم کیا۔ کون عمر؟ جن کے حسن تدبیر سے عدالتیں قائم ہوئیں، قاضی مقرر ہوئے، اراضی کو پیمائش کرنے کا طریقہ جاری ہوا۔ کون عمر؟ جنہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر 4000 مسجدیں قائم کی۔ کون عمر؟ جنہوں نے قحط سالی کے سد باب کے لیے 99 میل نہر پہاڑوں سے کھدوا کر دریائے نیل کو بحر کلزم سے ملا دیا۔ ان کی شہادت کا مختصر واقعہ، حضرت عمرو بن میمون جو شہادت کے وقت موجود تھے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نماز پڑھانے کے لیے جب صفوں سے گزرتے تو فرماتے استووا، سیدھے ہو جاؤ، صفوں کو درست کرو۔ جب صفوں میں کوئی خلل نہ ہوتا تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے، اور نماز کے اندر سورہ یوسف، سورہ نحل یا اس طرح کی کوئی سورت پہلی رکعت کے اندر پڑھتے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہی ہی تھی کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ دو منہوں والے خنجر کے ساتھ اچانک پے در پے وار کرنے شروع کیے۔ یہ آدمی کون تھا؟ یہ ابو لولو فیروز تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے نکالنے کا حکم دیا، ابو لولو فیروز یہ غلام تھا، ایرانی تھا، مجوسی النسل تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اور یہ بڑا کاریگر تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، اگر اسی ایک غلام کو مدینے میں رہنے دیا جائے، یہ بڑا کاریگر ہے، یہ ایک کیا کر سکتا ہے، لہذا رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لولو فیروز کو مدینہ کے اندر رہنے کی اجازت دے دی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ابو لولو فیروز کو کہا کہ ایک چکی بنا کر دیں، تو یہ کہنے لگا میں آپ کو ایسی چکی تیار کر کے دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ پہلے سے تھا۔ تو صبح کی نماز کے اندر دو منہوں والے خنجر سے پے در پے وار کرنے شروع کیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، اور دائیں بائیں آپ کے صفوں کے اندر لوگ تھے، تو اس نے خنجر سے وار کرنا شروع کر دیے۔ 13 آدمی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 آدمی موقع کے اوپر ہی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی اور سلام پھیرا۔ اب جب یہ ابو لولو فیروز مختلف آدمیوں کے اوپر وار کر رہا تھا، تو ایک آدمی نے دیکھا اس کے پاس کوٹ تھا، اس نے کوٹ اتار کر ابو لولو فیروز کے اوپر ڈال دیا۔ جب ابو لولو فیروز نے دیکھا میں تو پکڑا گیا ہوں، مارا جاؤں گا، تو اپنے ہی خنجر سے اس نے اپنی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے ابن عباس انظر من قتلنی، دیکھیے میرے اوپر وار کس نے کیا ہے، کس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چکر لگایا اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا غلام المغیرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا السنا، جو کاریگر ہے اس نے قتل کیا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا نعم، اسی کاریگر ابو لولو فیروز نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے الحمدللہ الذی لم یجعل میتی بید رجل یدعی الاسلام، اس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر نہیں رکھی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ میری موت ایک کافر کے ہاتھ کے اوپر آئی ہے،
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایک مسلسل دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد نبیک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کیجیے اور اپنے نبی کے شہر مدینہ کے اندر موت عطا کیجیے۔ اب سننے والے حیران ہوتے تھے کہ شہادت کی موت اور پھر مدینے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی، موت بھی شہادت کی عطا کی اور مدینہ کے اندر، اور صرف مدینہ نہیں بلکہ مسجد نبوی میں، بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں ہیں تو لوگ جمع ہو گئے، نبیذ لائی گئی، نبیذ جب پلائی گئی تو پیٹ چونکہ زخمی ہو چکا تھا، وہ پیٹ کے رستے سے نبیذ نکل گئی، پھر دودھ لایا گیا، دودھ پلایا گیا تو دودھ بھی آپ کے پیٹ میں نہ ٹھہرا۔ لوگ مختلف قسم کے لوگ آتے رہے۔ ایک نوجوان آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، ابشر یا امیر المؤمنین بے بشر اللہ لکا، اے امیر المؤمنین خوش ہو جائیے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی عطا فرمائی، وقدم فی الاسلام، اور آپ پرانے جو قدیم مسلمان ہیں انہی میں سے ہیں، پھر اللہ پاک نے آپ کو خلافت بھی عطا کی اور آپ نے عدل و انصاف بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت بھی عطا فرمائی۔ جب یہ نوجوان واپس جانے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ردو علی الغلام، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ واپس جب لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنی چادر اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لیجئے، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اس سے کپڑے بھی صاف ستھرے رہتے ہیں اور یہ اپنے رب سے ڈرنے والی بات بھی ہے۔ سامعین محترم، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں ہیں، موت کے کنارے پر ہیں، اور ایک نوجوان میں اگر اسلام کے خلاف کوئی غلطی دیکھی کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی زخمی حالت میں اور موت کے کنارے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ اپنے نوجوانوں کو فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عمر سے فرمایا، اے ابن عمر، دیکھو میرے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ جب حساب لگایا گیا، فوجدوہ 86 الفا او نحوہ، 86,000 درہم آپ کے اوپر قرضہ تھا۔ سامعین محترم، یہ وہ امیر المؤمنین ہیں جو کسی ایک خطے کے خلیفہ نہیں بلکہ آدھی دنیا کے خلیفہ ہیں، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں بینک بیلنس جمع نہیں کیے بلکہ 86,000 درہم اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور فرمانے لگے، اے ابن عمر، دیکھنا اگر عمر کے خاندان کا مال سے یہ قرضہ پورا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بنی عدی بن کعب قبیلے سے سوال کر کے اس قرضے کو پورا کرنا، اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر قریش سے اس قرضے کو پورا کرنا۔ اور پھر فرمانے لگے، اے ابن عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا، یقرأ علیک عمر السلام، عمر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔
یوں نہ کہنا کہ امیر المومنین آپ کو سلام کہہ رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ اور ان کو جا کر کہنا کہ اگر آپ اجازت دے دیں مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا سلام پیش کیا اور فرمانے لگے کہ حضرت عمر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے یہاں دفن کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اب اپنے آپ کو حضرت عمر پر ترجیح نہیں دے سکتی، جاؤ اجازت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر بتا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس انتظار میں ہیں کہ ابن عمر کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ جب ابن عمر وہاں پہنچنے کے قریب ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا ہذا عبداللہ ابن عمر قد جاء، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ارفعونی، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ ایک آدمی کے سہارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے ما لدیکا، اے ابن عمر کون سا پیغام لے کر آیا ہے؟ فرمانے لگے وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو آپ کے دل کی چاہت ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوش ہوئے، اور پھر خلافت کے معاملے میں 6 آدمیوں کا انتخاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کہ یہ 6 آدمی بیٹھ کر خلافت کے متعلق مشورہ کریں گے، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہوں گے، لیکن خلافت کے لیے نہیں، یہ ویسے دل جوئی کے لیے فرمایا۔ آخرکار یکم محرم الحرام کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زندہ ہے، باقی ہے، آپ کے کارنامے بھی زندہ ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے در و دیوار تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گرامی اور آپ کے کارنامے دنیا کے آخری در و دیوار تک یہ کارنامے اہل ایمان، اہل اسلام یاد بھی رکھیں گے اور ان سے محبت بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔